صحرائے عرب کے وہ قدیم باشندے جنہوں نے سبا نامی ایک جنت نظیر بستی کو آباد کیا تھا۔ قوم سبا جنہیں اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے ایسا کون سا جرم کیا تھا کہ وہ صرف ایک ادنے سے چوہے نے ایک عظیم بستی کو تباہ و برباد کر دیا۔ قوم سبا کون تھے اور ان کا انجام کیا ہوا؟ قرآن مجید میں اللہ نے ہمارے لیے سبق آموز قصے بیان کیے ہیں، جہاں کہیں کسی قوم کی کسی برائی کا ذکر ہے تو کہیں کسی قوم کی سرکشی کا تذکرہ ہے۔ ان اقوام پر آنے والے خوفناک عذاب اور ان کے انجام نہ صرف قریش مکہ بلکہ اہل کتاب اور اس زمانے کے لوگوں کو ڈرایا گیا، یہاں تک کہ دنیا میں آنے والے تمام انسانوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ ان اقوام میں سے ایک قوم ایسی بھی تھی جسے قوم سبا کہا جاتا ہے۔ تاریخ کے مطابق سبا جنوبی عرب کے ایک بہت بڑی قوم کا نام تھا۔ قدیم زمانے سے ہی پوری دنیا میں عرب کی اس قوم کو شہرت حاصل تھی۔ 2500 سال قبل از مسیح کے سوریہ بائبل کے خطبے میں اس قوم کا تذکرہ ملتا ہے، جنہیں ساہوم کہا گیا ہے۔ اسی طرح بائبل کتاب یرمیہ میں بھی اس قوم کا ذکر آیا ہے۔ تاریخ کو کھنگالنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے ظہور سے پہلے جزیرہ عرب نے بسنے والی اقوام کو مورخین نے 3 طبقوں میں تقسیم کیا ہے، جو کہ عرب بائدہ، عرب عاربہ اور عرب مستعربہ کہلاتے ہیں۔ بہرحال قوم سبا کا تعلق عربوں کے دوسرے طبقے یعنی عرب عاربہ سے تھا۔ قوم سبا کو سبا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس علاقے کو سبا نامی ایک شخص نے آباد کیا تھا۔ لہٰذا ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سبا کوئی مرد تھا یا عورت یا کسی ملک کا نام تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبا ایک مرد تھا جس کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے 6 یمن چلے گئے تھے اور 4 شام چلے گئے تھے۔ سبا معام بن نوح کے بیٹے احتان کی اولاد تھے، یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو کہتانی عرب بھی کہا جاتا ہے۔ سبا کا اصل نام عبد الشمس تھا۔ اہل تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ عبد الشمس نے اپنے زمانے میں آخری نبی کی بشارت سنائی تھی اور وہ ایک نیک شخص تھا۔ سبا جنوبی عرب کے تمام قبائل کا جد امجد تھا۔ اس نے یمن کا مشہور شہر معارب کو بھی آباد کیا تھا۔ ابن کثیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ سبا بعد میں یمن کے بادشاہوں کا لقب ہو گیا تھا اور ملکہ سبا یعنی بلقیس کا تعلق بھی اسی سلطنت سے تھا۔ قوم سبا کی سلطنتیں ایک زمانے میں اتنی طاقتور ہو گئی تھی کہ مصر، شام، ایران اور ہند تک کے علاقے تک پھیل گئے، جہاں کے کھنڈرات میں ان کے نشانات اب بھی موجود ہیں۔ قوم سبا کا عروج کا زمانہ 1100 سال قبل از مسیح ہے۔ جب داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو یہ قوم ایک مالدار قوم کی حیثیت سے مشہور ہو چکی تھی۔ ابتدا میں اس قوم کے لوگ سورج کی پرستش کیا کرتے تھے، لیکن جب ملکہ بلقیس کی حکومت آئی تو سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں قوم سبا کے لوگ مسلمان ہو گئے اور شرک و بت پرستی ترک کر دی۔ اور امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ قوم سبا کے علاقے میں معارب نامی ایک شہر تھا۔ یہ شہر بلق نامی 2 پہاڑوں کے درمیان تھا۔ پہاڑوں سے بارش کا پانی آنے کی صورت میں یہ شہر ہمیشہ سیلابوں کی زد میں رہا، لہٰذا اس شہر کے بادشاہوں نے، جس میں ملکہ بلقیس کا نام بھی آتا ہے، دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط بند تعمیر کیا جس نے سیلاب کو روک کر پانی کا ذخیرہ بنا دیا۔ بند کے اندر اوپر نیچے پانی نکلنے کے لیے 3 دروازے بنائے گئے۔ اس بند کے نیچے ایک بڑا تالاب تھا جس میں 12 نہریں نکالی گئیں جو شہر کی مختلف اطراف میں پہنچائی گئی۔ دونوں پہاڑوں کے کناروں پر باغات لگائے گئے تھے جس میں ہر طرح کے درخت اور ہر قسم کے پھل باکثرت پیدا ہوتے تھے۔ کہتے ہیں کہ قدرت کی فرمانی اس قدر تھی کہ ایک عورت سر پر ٹوکری لے کر چلتی تو درختوں سے ٹوٹ کر گرنے والے پھلوں سے وہ ٹوکری خود بخود بھر جاتی۔ سینکڑوں میلوں میں پھیلے باغات کا سلسلہ دیکھنے میں یوں لگتا تھا کہ ایک خوابوں کا شہر ہے۔ قسم قسم کے پھلوں، درختوں اور پھولوں کی کثرت سے پورا علاقہ معطر ہو گیا تھا، اور جب ہوا چلتی تو اس خوشبو سے لوگ لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ وہی خود اس علاقے میں عود، عنبر، مشک، دراچینی اور بے شمار چیزوں کی پیداوار ہوتی۔ اللہ نے اس علاقے کو بلد طیبہ قرار دیا جس میں سردی، گرمی کا اعتدال اور آب و ہوا ایسی صحت بخش تھی کہ پورے شہر میں مچھر، مکھی، سانپ، بچھو جیسے موذی جانوروں کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ ملکہ بلقیس سے سلیمان علیہ السلام کا رشتہ ہو جانے کے بعد قوم سبا ایک لمبے عرصے تک توحید پر گامزن رہی، مگر بعد میں انہوں نے بغاوت اور سرکشی شروع کر دی۔ وہ لوگ کافر ہو گئے، ان کے اندر شرک و
बुत परस्ती का जोर हो गया। उन्होंने अल-मक्का यानी चांद देवता, ईस्टर यानी जोहरा सितारा, जाब यानी सूरज देवी और इस तरह के बहुत सारे बातिल देवी देवताओं की पूजा शुरू कर दी। न सिर्फ शिर्क व बुत परस्ती बल्कि कौम सबा के लोग निहायती ऐश पसंद और अल्लाह के नाशुक्रे बन गए थे और मालो दौलत के नशे में चूर हो गए थे। वो खुदा की याद से गाफिल हो गए। इतनी सारी नेमतों और राहतों की फरमानी के बावजूद वो अल्लाह को भूल बैठे और दुनिया की दिल फरेबियों में मस्त हो गए। कौम सबा के लोग असराफ करने लगे और खुदा की दी हुई नेमतों को बेजा बर्बाद करने लगे थे। हालत ये थी कि लोग खालिस गंदम की बनी रोटियों से बच्चों के बदन की गंदगी साफ करते थे। बाद में उन गंदी रोटियों को इकट्ठा करने से एक पहाड़ बन गया था। जब कोई सालिया शख्स उन्हें उस अमल से डराता और अल्लाह का खौफ दिलाता तो वो जवाब देते कि जाओ, हमें भूख और अनाज की कमी से कोई डरा नहीं सकता। हमारे पास बहुत सारे फल, गंदम और मेवे हैं। गर्ज ये कि नेमतों की कसरत ने उन्हें गाफिल कर दिया। कहते हैं कि वक्तन फवक्तन कौम सबा की तरफ 13 पैगंबर माबूस किए गए थे, लेकिन उन 13 पैगंबरों का जिक्र कुरान और हदीस या किसी भी तारीखी हवालों में मौजूद नहीं है। उन अनबिया कराम ने उन लोगों को खुदा की नेमतों का शुक्र बजा लाने की तलकीन की, उन्हें राय रास्त पर आने की नसीहत की और बेजा असरार से तौबा करने को कहा। लेकिन हर सरकश कौम की तरह उन्होंने भी अनबिया की दावत का रद्द कर दिया। अल्लाह ने उन्हें संभलने की काफी मोहलत दी, लेकिन वो अपनी कुफराने नेमत पर कायम रहे। लिहाजा अल्लाह ने उनकी गिरफ्त करने का फैसला किया। कौम सबा के जुर्म की पादाश में उन पर अंधे छछूंदरों को मुसल्लत कर दिया गया। उन सहराई छछूंदरों और चूहों ने उनके अजीम मुआरिब डैम का रुख किया और बंद को नीचे से खोदना शुरू कर दिया और उसमें सुराख करते चले गए। चूहों ने बंद के नीचे जगह जगह बड़े सुराख कर दिए। लिहाजा जब पानी का रेला आया तो उन्हें चूहों के जरिए बनाए गए सुराखों से निकलने का मौका मिल गया, जिससे बंद टूट गया और पानी पूरी बस्ती में फैल गया। कौम सबा के तमाम बागात और खेत पानी में गर्क हो गए। पानी के रेले में अहले सबा का मालो असबाब और मवेशी सब बहते चले गए। अहले सबा के खूबसूरत सजे सजाए महलात और मकानात वीरान हो गए। सबा के लोग पानी में गर्क होकर हलाक हो गए। मौरखीन लिखते हैं कि सबा के कुछ लोग भागकर अरब के वस्त यानी यसरब चले गए। ये किबला औसो खिजरज था, जिन्होंने बाद में मदीना शहर को आबाद किया और उनका जदे अमजद अमर बिन आमिर नामी शख्स था। नेमतों की कसरत ने कौम सबा को शुक्र बजा लाने की बजाय सरमस्त और खुदा की याद से गाफिल कर दिया था, जिसके नतीजे में उन्हें तबाह कर डाला गया। ये सजा उनके अपने ही आमाल का बदला था जो उन्होंने किए थे। इस तरह अल्लाह के गजब ने उस कौम को इंतहाई अरूज से गिराकर उस गड्ढे में फेंक दिया, जहाँ से फिर कोई मगलूब कौम कभी खड़ी नहीं हो सकी।